السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل العزیز کمپیوٹر۔ العزیز کمپیوٹر پر آپ تمام احباب کا خیر مقدم ہے۔ آج میں اردو ام پیج کے سبق نمبر 1 کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور آپ پڑھیں گے آج سے اردو ام پیج۔ دوستوں، اردو ام پیج کیا ہے؟ اردو ام پیج ایک ایسا سافٹ ویئر ہے کہ جس کے ذریعے آپ اردو کے بہت سارے کام تقریباً میں بتا دوں کہ 95% کام آپ بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ مثلاً دعوت نامہ بنانا ہو، کتاب وغیرہ کی سیٹنگ کرنی ہو، کوئی اعلان نکالنا ہو تو اسی ایپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور خاص طور سے ایک چیز اور بتا دوں کہ یہ سافٹ ویئر خصوصاً مدارس و مکاتب میں جو حضرات پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں ان کے لیے بہت ہی زبردست ہے کہ اس کے ذریعے آپ بہت آسانی سے کوئی بھی دعوت نامہ وغیرہ تیار کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں، اس سے پہلے کہ میں اپنا سبق شروع کروں اور آپ کو ایک بات کی اطلاع دینا ضروری ہے کہ انشاءاللہ اردو ام پیج کا کورس پورا مکمل کورس پارٹ بائی پارٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک کمانڈ پڑھا دوں، 2 کمانڈ پڑھا دوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ایک فیچر، ایک ایک مینو کے بارے میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ تو دوستوں، چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ جیسے ہی آپ سے کہا جائے کہ ڈبل کلک کریں تو ڈبل کلک کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے ماؤس کے لیفٹ بٹن کو، یعنی جس پر آپ کی شہادت کی انگلی ہوتی ہے، اس کو جلدی 2 مرتبہ پریس کریں تو وہ کلک کرنا کہلائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے ہم نے اس پر 1 مرتبہ کلک کیا تو یہ چیز سلیکٹ ہو جاتی ہے، نہ کہ یہ اوپن ہوگی۔ اگر میں اسی پر ڈبل کلک کروں تو اس کے اندر جو چیز ہے وہ سامنے کھل کر آئے گی۔ تو ہمیں کوئی چیز کھولنا ہو تو اس پر ڈبل کلک کریں گے۔ یہاں سے اس حصے کو اسکرین کہتے ہیں اور اسی کو ڈیسک ٹاپ بھی کہا جاتا ہے۔ جب بھی آپ سے کہا جائے کہ کوئی فائل ڈیسک ٹاپ پر رکھیں تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اس پر کہیں پر رکھ دیں، اسی کو ڈیسک ٹاپ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سب سے پہلے آپ اردو ام پیج ڈاؤن لوڈ کریں اور انسٹال کریں، اور اگر ڈاؤن لوڈ انسٹال کرنے میں کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ میرے کمنٹ باکس میں میسج کریں، انشاءاللہ آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ دوستوں، اردو ام پیج کے کئی ورژن ہوتے ہیں، جیسے مثلاً ام پیج 2011 ہے، ام پیج 2009 ہے، اور اسی طرح سے ام پیج 2003 ہے۔ تقریباً سب کے کام ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ اچھا، فیچر الگ الگ کیوں ہوتے ہیں؟ مطلب جو ہے اس لیے کہ جب کوئی چیز نئی اپڈیٹ ہوتی ہے نا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے جو 2003 میں ام پیج 2003 میں پروفیشنل ہے، اس میں تھوڑا سا نئی چیز ایڈ کیے ہیں ام پیج 2011 کے مقابل میں، تو تھوڑا بہت 19-20 ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں، سبق شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اور انسٹال کر لیں گے تو آپ کو اس طرح کا ایک آئیکن نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کا ایک آئیکن نظر آئے گا۔ آپ اسی پر ڈبل کلک کریں گے تو یہ ام پیج کھلنا شروع ہو جائے گا۔ اب اس پر اوکے کر دیں، یہاں سے اوکے کر دیں۔ اب یہ اردو ام پیج کھلنا شروع ہو گیا ہے، تھوڑا دیر انتظار کریں کھل جانے تک۔ تو یہ کھل کر آ گیا ہے، اب اس پر بھی اوکے کر دیں اور یہ اسکرین آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ لیکن یہ اردو ام پیج کی اصل اسکرین نہیں ہے۔ اگر ہم اس پر کچھ لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے، جیسے میں کی بورڈ سے کوئی بھی بٹن دبا رہا ہوں تو یہ نہیں لکھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی اوریجنل اسکرین نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہم جائیں گے فائل میں اور یہاں سے نیو پر جائیں گے، جس کی شارٹ کٹ کنٹرول+N ہے۔ پلس سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کنٹرول کا بٹن دبائیں اور اس کے بعد پلس کا بٹن دبائیں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ کنٹرول دبا کے رکھیں اور N دبا دیں تو وہ نیو فائل اوپن ہو جائے گی۔ تو چلیے یہاں سے اوکے کرتے ہیں اور یہاں پر اوکے بھی ہم کر دیں گے۔ اب یہ اردو ام پیج کا اصلی چہرہ یہ سامنے اس کا آ چکا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ اس میں یہ کرسر ڈریپ کر رہا ہے، بار بار بجھ رہا ہے اور سامنے آ رہا ہے، تو آپ یہاں سے کچھ بھی لکھ دیں، ٹھیک ہے، یا پھر لکھ دیں، یہاں سے کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اب یہاں سے آپ لکھنا شروع کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اردو ایم پیج کی اسکرین اور اس کا تعارف نہیں جانتے ہیں تو بہت مشکلات ہوگی. کیونکہ اس لیے آپ سے جب بھی کہا جائے گا کہ آپ فائل میں جائیں، ایڈٹ میں جائیں یا فارمیٹ میں جائیں، تو اگر آپ کو نام نہیں معلوم ہوگا اور ان کے کام نہیں معلوم ہوں گے تو آپ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو. تو چلتے ہیں ہم اوپر، یہاں سے اس کو دیکھتے ہیں جس میں ان پیج انٹائٹل لکھا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹائٹل بار. ظاہر سی بات ہے انٹائٹل اور ٹائٹل، ٹھیک ہے. اب یہاں سے اگر اس فائل کو میں کوئی نام دے دوں، مثال کے طور پر یہاں سے میں جاتا ہوں اور اس کو دے دیتا ہوں اشرف، ٹھیک ہے، اوکے کرتا ہوں. اب یہ دیکھیے پہلے اسی جگہ پر انٹائٹل لکھا ہوا آ رہا تھا، اب یہ اشرف لکھا ہوا آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد چلتے ہیں اس کے نیچے کا دیکھتے ہیں، یعنی اس حصے کو فائل، ایڈٹ، ویو، فارمیٹ، انسرٹ، سمبل، یہاں سے یہاں تک کے حصے کو مینو بار کہا جاتا ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ابھی ہم صرف تعارف پڑھ رہے ہیں، اس کی سیٹنگ میں ہم نہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے نیچے کی جو پٹی ہے جہاں سے نارمل سے لے کر یہاں تک، اس حصے کو کہتے ہیں ریبن بار. کیا کہتے ہیں؟ ریبن بار. یہ ریبن بار چینج ہوتا رہتا ہے، انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کہ جیسے ہی آپ ابھی یہاں ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، اسی کو ٹیکسٹ کہتے ہیں، اس کو ٹیکسٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. جیسے ہی آپ کوئی پکچر بنائیں گے تو یہ ریبن بار چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو وہ ریبن بار چینج ہوتا رہتا ہے. انشاءاللہ سبق جب آگے آئے گا تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون سا ریبن بار ہے، یہ دوسرا کون سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے یہاں تک کے حصے کو، اس حصے کو ٹول بار کہا جاتا ہے، اور پھر یہاں سے اس حصے کو اسکرولر کہا جاتا ہے، یعنی یہاں سے آپ گائیڈ لائن یہ سب ساری چیزیں لاتے ہیں، اور یہاں سے اس حصے کو، اس کو اسکرولر کہتے ہیں، اور اس کو یعنی اوپر جہاں سے آپ نمبر دیکھ رہے ہیں 260، 240، ٹھیک ہے، یہ 180، یہاں سے یہاں تک کے حصے کو، اس کو کہتے ہیں رولرز، ٹھیک ہے. یہاں سے آپ اس حصے سے آپ صفحے کے آگے پیچھے اور جو ہے صفحے کا ویو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پرسنٹ زوم رکھنا ہے، زوم آؤٹ رکھنا ہے، زوم ان رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں سے اس کو پکڑ کر کے دبا کے رکھیں گے اور نیچے کی طرف کریں گے تو یہ صفحہ آپ کا اوپر جائے گا، ٹھیک ہے. اس کو اوپر کر دیتے ہیں تو یہ حصہ نیچے آ چکا ہے. تو امید کرتے ہیں دوستوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں. انشاءاللہ میں آپ کو اردو ایم پیج کا مکمل کورس بہت جلد کراؤں گا. اور کیونکہ میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی یوٹیوب پر، کوئی کسی کمانڈ کو سکھا دیتا ہے تو کوئی کسی کمانڈ کو سکھا دیتا ہے، مکمل طور سے کوئی جو ہے نا پوری ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا ہے. تو یہ آپ کے پاس بہت اچھا موقع ہے. اگر آپ آن لائن آف لائن سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے کمنٹ باکس میں رابطہ کریں، انشاءاللہ پوری رہنمائی کی جائے گی. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.